زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ شاید یہ وہ سوال ہے جو انسان نے پہلی بار شعور کی آنکھ کھولتے ہی خود سے پوچھا ہوگا۔ یہ سوال اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسان۔ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، زندگی پاتا ہے، سانس لیتا ہے، رشتے بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے، کامیابیاں سمیٹتا ہے، ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے، اور پھر ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سارے سفر کے دوران وہ بار بار ایک ہی سوال کی طرف لوٹتا ہے: زندگی کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اربوں انسان اس دنیا میں آئے، اپنی اپنی زندگیاں گزار کر چلے گئے، مگر اس سوال کا کوئی ایک جواب آج تک طے نہیں ہو سکا۔ ہر دور، ہر تہذیب اور ہر معاشرے نے اس کی الگ تشریح کی۔ کسی نے اسے امتحان کہا، کسی نے نعمت قرار دیا، کسی نے جد و جہد کا نام دیا، اور کسی نے اسے محض ایک خواب سمجھا جو پلک جھپکتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شاید زندگی کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے کہ یہ کسی ایک تعریف میں قید نہیں ہوتی۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہر دل میں اپنا الگ مفہوم پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے جتنے روپ ہیں، اتنے ہی اس کے بہروپ بھی ہیں۔ کبھی یہ بہار کی نرم ہوا کی طرح دل کو آسودگی دیتی ہے، اور کبھی صحرا کی تپتی دوپہر بن کر انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ کبھی یہی زندگی انسان کو اتنی خوشیاں دیتی ہے کہ وہ شکر کے الفاظ ڈھونڈتا رہ جاتا ہے، اور کبھی ایسے دکھوں سے آشنا کرتی ہے کہ آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے ہیں۔ زندگی کی یہی رنگا رنگی اسے دلچسپ بناتی ہے۔ اگر ہر دن ایک جیسا ہوتا، ہر راستہ ہموار ہوتا اور ہر خواہش پوری ہو جاتی تو شاید زندگی اتنی پرکشش نہ رہتی۔ انسان کی شخصیت دراصل انہی نشیب و فراز میں تشکیل پاتی ہے۔ جو تکلیف آج ناقابل برداشت محسوس ہوتی ہے، وہی کل ایک قیمتی سبق بن جاتی ہے۔ جو ناکامی آج دل توڑ دیتی ہے، وہی آنے والے دنوں میں کامیابی کی بنیاد ثابت ہوتی ہے۔ زندگی انسان کو ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، بشرطیکہ کا وہ سیکھنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ زندگی ہر شخص کو الگ نظر آتی ہے۔ فلسفی جب زندگی کو دیکھتا ہے تو اسے سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک زندگی جذبات، خوابوں اور احساسات کی ایک حسین داستان ہے۔ ادیب اسے اتخوگو، کرداروں، واقعات اور انسانی نفسیات کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ تاریخ دان کے لیے زندگی قوموں کے عروج و زوال کا نام ہے۔ سیاست دان اسے طاقت، اختیار اور عوامی خدمت کے تناظر میں سمجھتا ہے۔ ایک مزدور کے لیے زندگی دن بھر کی محنت کے بعد بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کا نام ہے۔ کسان کے لیے زمین میں ڈالا گیا بیج اور اس سے اگنے والی فصل زندگی ہے۔ مستری کے لیے اینٹ پر اینٹ رکھ کر خوابوں کو عمارت میں ڈھال دینا زندگی ہے۔ انجینئر کے لیے مسائل کا حل تلاش کرنا زندگی ہے، اور ڈاکٹر کے لیے کسی بیمار کی جان بچا لینا زندگی کا سب سے بڑا مفہوم بن جاتا ہے۔ بے روزگار نوجوان کے لیے زندگی ایک امید کا نام ہے جو اسے ہر صبح دوبارہ کوشش کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یوں ایک ہی دنیا میں رہنے والے کروڑوں انسان دراصل کروڑوں مختلف زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت شاید اس کی غیر متوقع فطرت ہے۔ یہ انسان کو کبھی پیشگی اطلاع نہیں دیتی۔ آج جو شخص خوشیوں کی بلندیوں پر کھڑا ہے، ممکن ہے کل آزمائشوں کے گرداب میں ہو، اور جو آج مایوسی کی گہری کھائی میں گرا ہوا ہے، بعید نہیں کہ آنے والا دن اس کے لیے نئی امیدوں کا سورج لے کر طلوع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دانا لوگ حالات کے نشے میں مست نہیں ہوتے اور مشکلات کے سامنے ہتھیار بھی نہیں ڈالتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس میں کوئی کیفیت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، قربت اور جدائی، ملاقات اور بچھڑنا، یہ سب زندگی کے لازمی رنگ ہے۔ جو شخص صرف خوشیوں کا طالب ہو، وہ زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ زندگی تو مکمل تصویر کا نام ہے، اور اس تصویر میں روشن رنگوں کے ساتھ گہرے سائے بھی شامل ہوتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی یہ اس کے لیے ایک نئے راز کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔
शायद इसीलिए बड़े बड़े मुफक्किरीन ने एतराफ़ किया कि ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर समझ लेना मुमकिन नहीं। इसे सिर्फ जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और इसके तजर्बात से सीखा जा सकता है। ज़िंदगी एक किताब की मानिंद है, जिसका हर सफ़ा नया सबक लिए हुए है। बाज़ लोग पूरी उम्र सिर्फ शिकायतों में गुजार देते हैं और बाज़ लोग उन्हीं हालात में शक्र के चिराग रोशन कर लेते हैं। फ़र्क हालात में नहीं, बल्कि ज़ाविया निगाह में होता है। ज़िंदगी किसी को मुकम्मल खुशी नहीं देती और ना किसी को मुकम्मल गम। ये दोनों चीज़ों का ऐसा इम्तिज़ाज है जिससे इंसान की शख्सियत निखरती है। जो लोग ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, वो उसकी तलख़ियों को भी कबूल करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यही तलख़ियाँ आगे चलकर मीठी यादों में बदल जाती हैं। जेलानी बीए की तहरीरों का मुताला करते हुए यही एहसास शिद्दत से उभरता है कि उन्होंने ज़िंदगी को महज़ देखा नहीं, बल्कि उसे पूरी गहराई से महसूस किया है। उनके यहाँ ज़िंदगी किसी एक रंग, एक तबके या एक ज़ाविये तक महदूद नहीं रहती। वहाँ हँसी भी है और आंसू भी, कामयाबी भी है और महरूमी भी, उम्मीद भी है और हसरत भी। इनकी तहरीरों में आम आदमी के दुख दर्द भी मिलते हैं और इंसानी अज़मत के रोशन पहलू भी। वो ज़िंदगी को फ़लसफ़े की खुश्क बहस नहीं बनाते, बल्कि उसे रोज़मर्रा के तजुर्बात, वाक़यात और किरदारों के ज़रिए हमारे सामने ज़िंदा कर देते हैं। यही वजह है कि इनकी तहरीरें पढ़ते हुए क़ारी को अपने इर्द-गिर्द की दुनिया भी दिखाई देती है और अपने अंदर का इंसान भी। शायद ज़िंदगी का असल हुस्न भी यही है कि वो हर लम्हे एक नई कहानी जन्म देती है, हर चेहरे में एक नया बाँब छुपा होता है और हर इंसान अपने अंदर एक पूरी कायनात लिए फिरता है। ज़िंदगी आखिरकार शायद किसी तारीफ़ का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसे सफ़र का नाम है, जिसे हर इंसान अपनी अलग राह, अलग अंदाज़ और अलग कहानी के साथ तय करता है।